दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडबा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त बहरा से, ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी जरखेज़ है सकी। तो आज 9 नवंबर है। हकीमुल उम्मत शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज यौम विलादत है। तमाम कौम को अल्लामा इकबाल का यौम विलादत मुबारक हो। और इस वक्त ज़रूरत है कि हम एक कौम बनने के लिए अल्लामा इकबाल के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलें। और जिस तरह उन्होंने इस कौम का ख्वाब देखा था, अपने शहीनों के लिए देखा था, इस उम्मत के लिए देखा था, उसको हम जो है ना पाया तकमील तक पहुँच जाए अपने तमाम तर इख्तलाफात को बुलाकर। तो सियासी तौर पर जो मेरा बाकी भी लग है, मैं ज़िक्र करूँगा सदर आरफ अलवी के ख़त का, जो उन्होंने लिखा निगरान वज़ीर आज़म को। और उसके ख़ाल क्या है, उनको ये ख़त लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। और बिलाखिर पिंकी पीरनी तकरीबन 4 हफ्ते से ज़ायद अरसा गायब रहने के बाद मंजर आम पर आ गई। एक हल्की सी झलक आई उसकी, मगर कैसे। और नून लीग ने जनूबी पंजाब के अंदर डेरे डालने का अपना प्रोग्राम बना लिया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नून लीग के साथ राह जुदा करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ पिंकी पीरनी का। पिंकी पीरनी काफ़ी अर्सा से इमरान खान न्याजी साहब को मिलने नहीं गई, किसी जगह पर उनकी इंटरेक्शन नहीं हुई और कोई उनके बारे में कोई खैर खबर नहीं। तकरीबन कोई 4 हफ्ते या उससे ज़्यादा ये अरसा हो चुका था। तो किसी भी जगह पर जो है ना उनका कोई खुरा नहीं मिल रहा था। पता नहीं वो चिल्ले पर थी या चिल्ला उनको करवा दिया गया था, या जिस तरह ये खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं और हम तो कर रहे हैं कि पिंकी पीरनी भी जो है ना वो भी कंप्रोमाइज हो चुकी है अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आल औलाद को बचाने के लिए, साबिक शोहर को बचाने के लिए, बहन भाइयों को बचाने के लिए। पिंकी पीरनी जो है ना ये कोई बैद नहीं कि इमरान खान न्याजी के ख़िलाफ़ उसका इंटरव्यू या तो रिकॉर्ड हो चुका हो या उसके ऊपर जो है ना ये पूरा काम हो चुका हो। बहरहाल वल्लाह आलम, ये आने वाले दिन जो है ना इसके बारे में ये पर्दा उठाएंगे। और पिंकी पीरनी मंजर आम पर किस तरह आई। आज उनकी जो है ना पेशी थी नैब के बारे में। नैब का केस था 190 मिलियन पाउंड वाला, वही मलक रियाज वाला जो कि 400 तकरीबन 450 500 के करीब अराजी जो उन्होंने अलकादर ट्रस्ट वाला जो उन्होंने ली थी। तो उन्होंने अपने वकील के ज़रिए उन्होंने नैब को दरख्वास्त दी, ख़त लिखा नैब को कि मैं बाज़ वजूहात की वजह से आज हाज़िर नहीं हो सकती, आज आप अगले हफ्ते की कोई तारीख दे दें तो मैं तब हाज़िर होंगी नैब के सामने, मैं पेश होंगी। तो 13 नवंबर को खैर उनकी डेट है और 13 नवंबर को उम्मीद है कि उनका जो है ना ये दीदार हो जाएगा। मंजर आम पर वो बाकायदा आ जाएंगी, अदरवाइज़ वो काफ़ी अरसा हो गया है वो मंजर पर है ही नहीं। ना इमरान खान न्याजी के बारे में कोई बात, ना किसी और बारे में कोई बात। तो बहरहाल ये है तो कोई ना कोई खिचड़ी जो पक रही है। तो देखें ये जब खिचड़ी पक कर तैयार होती है तो उसका क्या नतीजा निकलता है। तो अब मैं आता हूँ आरफ अलवी के ख़त की तरफ। आरफ अलवी साहब चूँकि उन्होंने कई बार अपने आप को साबित किया कि वो पीटीआई के करिंदे हैं, पीटीआई के सड़क छाप जो है ना ये कारकुन है। तो आरफ अलवी साहब को ख़त लिखा पीटीआई के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान है। तो उसी ख़त की रोशनी में उन्होंने जनाब वो ख़त लिख दिया निगरान वज़ीर आज़म को। पीटीआई के ख़दशात से उन्होंने आगाह किया और उन्होंने ये भी बोला कि जो है ना इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं दी जा रही और इंसानी हकूक़ के ऊपर उनका जो है ना ये प्राइमरी फोकस था इस ख़त का। तो इस ख़त के अंदर उन्होंने ये भी बोला कि आर्टिकल 41 के तहत ये मैं ख़त लिख रहा हूँ और चूँकि ये ख़त लिखना, ये इंश्योर कराना आइन का आर्टिकल तमाम जो है ना ये शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन है। तो इसलिए मैं ख़त लिख रहा हूँ। ख़वातीन की लंबी गिरफ़्तारी और बार गिरफ़्तारी ये भी एक तशवीश तलब है बकौल उनकी। और आर्टिकल 4 का ज़िक्र उन्होंने किया कि कानून के मुताबिक सबके साथ जो है ना ये यकसा सलूक होना चाहिए।
پھر انہوں نے آرٹیکل 7 کا، ان کو آرٹیکل بڑے آ گئے ہیں یاد، جب عمران خان ریاضی کی حکومت تھی اس وقت ان کو یہ آرٹیکل کی کتاب بھولی ہی تھی. تو اب آرٹیکل انہوں نے یہ 17 کا ذکر کیا کہ سیاسی جماعتوں کو رکنیت و تنظیم سازی کا ہر شہری کو حق ہے. اور پھر آرٹیکل 19 کا غالباً انہوں نے ذکر کیا کہ آزادی رائے کا. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں پی ٹی اے کے کہنے پر یہ کر دی، کیونکہ پی ٹی اے کے بس اسپوکس مین ہے اور ایوان صدر کے اندر یعنی کہ وہ پی ٹی اے کا کیمپ چلا رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے تھوڑا سا وہ بیک فٹ پر گئے ہیں، مگر بنیادی طور پر یہ ایوان صدر تو پی ٹی اے کا جو ہے نا یہ کیمپ ہی ہے، جس کی وجہ جہاں سے وہ پی ٹی اے اپنی موومنٹ جو جاری رکھ رہی ہے. تو صدر صاحب سے یہ گزارش ہے کہ وہ خواتین جو کہ اس وقت گرفتار ہیں، یہ 9 مئی کے حوالے سے آپ کو یہ یاد نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اور اسی وجہ سے وہ گرفتار ہیں. جس طرح انہوں نے ریاست کے خلاف دہشت گردی کی، ریاست کے خلاف دہشت گردی کو فوقیت دینی چاہیے یا انسانی حقوق کو فوقیت دینی چاہیے. انسانی حقوق وہاں پر آ کر تمام سویلائزڈ کنٹریز کے اندر خاموش ہو جاتے ہیں جب ریاست کے انٹرسٹ کا جب مسئلہ ہوتا ہے. تو آزادی رائے ہر شخص کا بنیادی حق ہے، مگر کسی کی پگڑی کو اچھالنا اور ملک کی عزت و آبرو کو اسٹیک پر لگانا، یہ تو آزادی رائے کے ذمرے میں نہیں آتا. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب نگران وزیر اعظم اس کے اوپر جو ہے نا یہ کیا جواب دیتے ہیں. نون لیگ نے، چونکہ نون لیگ نے بھی جو شروع میں انہوں نے 10 نومبر تک درخواستیں مانگی تھی سب سے کہ درخواستیں دیں 10 نومبر تک، تاکہ ٹکٹوں کے لیے، حالانکہ الیکشن اناؤنس نہیں ہوا تھا، میں نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا. تو اس وقت چونکہ جس طرح میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے اندر فوکس کر رہی ہے، الیکٹیبلز کے اوپر فوکس کر رہی ہے، وہاں سے اپنا زیادہ سے زیادہ شیئر نکالنا چاہتی ہے. ٹارگیٹڈ پولیٹیکل آپریشن وہاں پر اس نے آلریڈی جو ہے نا انہوں نے سارا گراؤنڈ ورک ان کا سیٹ ہے. تو میاں صاحب کو اب ہوش آیا کہ جنوبی پنجاب کے اندر بھی ان کو فوکس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے نا یہ مشاورتی اجلاس بھی بلایا. تو اب دیکھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے اندر وہ اپنا کیا شیئر لیتے ہیں. اگر جنوبی پنجاب کے اندر وہ جا کر اپنے فوٹنگ جمانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقینی طور پر، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی جنوبی پنجاب کی پارٹی ہے، کیونکہ وہاں پر وہ زیادہ مضبوط ہے، تو یہ مضبوط کر دی جائے گی. تو اگر میاں صاحب ادھر جا کر جو ہے نا یہ ہاتھ پاؤں ماریں گے تو یقینی طور پر یہ جو توقع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں آئی پی پی سے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ توقعات ان کو پوری نہ ہوں یا وہ توقعات ان کی اسٹیج پر لگ جائیں. تو اب آتے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف. کس طرح انہوں نے نون لیگ کے ساتھ راہیں جدا کرنے کا جو ہے نا اعلان کر دیا. تو انہوں نے مرتضی وہاب صاحب کے ساتھ انہوں نے وہ پریس ٹاک کر رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ایک تو جو ہے نا ایم کیو ایم اور نون لیگ کے اتحاد کے اوپر جو ہے نا یہ بڑے دبنگ انداز سے انہوں نے بولا کہ یہ اتحاد دونوں جماعتوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. تو یقینی طور پر ہوگا کہ جس طرح یہ اپنا سعید غنی صاحب نے بڑا اچھا تبصرہ کیا. انہوں نے بولا کہ ایم کیو ایم کے اوپر اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ وہ کراچی کے اندر جو ہے نا یہ یا سندھ کے شہری علاقوں کے اندر وہ کسی جماعت کے ساتھ وہ اتحاد کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے، جس کی کہ سندھ کے اندر جماعت ہی نہیں. تو خیر پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اور انہوں نے بیان انہوں نے دیا کہ جس طرح، کیونکہ اس طرح یہ لیول پلینگ فیلڈ کا ان کو شکوہ ہے، اور ان کا شکوہ یہ کوئی غلط نہیں. انہوں نے بولا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں ملے نہ ملے، ہم الیکشن ضرور لڑیں گے، کیونکہ ماضی کے اندر بھی ہم نے لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں ملی. ہم نے الیکشن لڑا اور ہم الیکشن لڑ کر ہم جیتے اور ہم نے حکومت بھی بنائی. یہ میں اپنے ویلاگز میں ذکر کر چکا ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب پر امید کیوں ہے؟ انہوں نے بولا کہ ہمارا رابطہ عوام سے ہے، عوام کی پلس کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے، ہم عوام کے اندر جاتے ہیں. جب کہ جب انہوں نے ان کا بولا تو ان کا اشارہ یقینی طور پر میاں نواز شریف صاحب کی طرف تھا، نون لیگ کی طرف تھا. تو انہوں نے بولا کہ ان کا جو ہے نا وہ رابطہ سلیکشن کمیٹی کی طرف ہے. تو یقینی طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب یہ چیز بولی ہے تو اس کے اندر یقینی طور پر وزن بھی ہے اور زمینی حقائق بھی جو ہے نا یہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. باقی جو انہوں نے نون لیگ سے راہیں جدا کرنے کا جو عندیہ انہوں نے دیا، اس سے قبل میں ایک اور چیز ذکر کرتا چلوں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی یا اتحادی حکومت جب بنی، انہوں نے بولا کہ ہم کسی کو مولانا صاحب کو یا میاں شہباز شریف صاحب کو یا نون لیگ کو ہم زبردستی پکڑ کر نہیں لائے حکومت کے اندر. ہم نے ان کو آفر کی تو یہ خود آئے ہیں، یہ چاہتے تو کہتے کہ ہم نے نہیں آنا.
تو یہ ان کا رائٹ تھا، مگر انہوں نے یہ اپنے اس رائٹ کو یوز نہیں کیا، انہوں نے حکومت میں آنے کو چوز کیا۔ تو اب جو راہیں جدا ان کی، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ سے راہیں جدا کیوں ہوئی ہیں، مشروط طور پر یہ ان سے راہیں جدا ہوئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب نون لیگ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے، شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ نو کانفیڈنس موشن آپ دیکھ لیں کہ کامیاب کروا کر میاں صاحب کو حکومت دے دی، نون لیگ کو حکومت دے دی۔ تو اس وقت ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے جب ووٹ کو عزت دو کا تھا۔ اب وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اپنے بیانیے سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی نے جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا کہ عوام کے درمیان سیاسی جماعتوں کو جانا چاہیے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت سلیکشن کمیٹی کی طرف دیکھتی ہے تو وہ جو ووٹ کو عزت دو کا ظاہر ہے کہ اس نے اس کی تدفین کر کے ہی وہ آگے نکلتی ہے۔ تو اگر کوئی ووٹ کو عزت دو کے اپنے بیانیے کی تدفین نے مسلم لیگ نون نے اگر کر دی ہے تو پاکستان پیپل پارٹی ان کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔